السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، تفسیر سورہ فاتحہ یعنی جس کو ہم الحمد شریف کے نام سے جانتے ہیں، وہ سورت جو نمازوں میں روز آنا پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ آج میں آپ کو اس کی تفسیر سنانے جا رہا ہوں، آپ اس کو غور سے سماعت فرمائیں، اور آپ بھی اگر تفسیر سننا چاہتے ہیں قرآن کریم کی تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک بھی ضرور کیجئے گا، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو آگے بھی شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے۔ سامعین کرام، سورہ فاتحہ کی تفسیر حضرت مفتی تقی صاحب نے اصلاح خطبات میں لکھی ہے، میں اسی کی مطالعے کی روشنی میں آپ کو سناتا ہوں، آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، یہ سورہ فاتحہ کل 7 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کی پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین، جس کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے اور پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ تمام اشیاء کی تعریف یعنی تمام چیزوں کی تعریف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اس سے معنی یہ ہے کہ کائنات میں جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جائے گی تو وہ در حقیقت اللہ جل شانہ کی تعریف ہوگی، اس لیے کہ جب انسان کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں وہ تعریف اس چیز کے بنانے والے کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں، یہ بڑی عالی شان ہے، بڑی خوبصورت ہے، تو در حقیقت وہ اس عمارت کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ تو اس کائنات میں جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جائے گی تو در حقیقت وہ اللہ جل شانہ کی تعریف ہوگی، کیونکہ حقیقت میں وہی چیز کا بنانے والا ہے، وہی اس چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اللہ رب العزت۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان فرمائی کہ الحمدللہ رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ یہ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ میں جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اسی دعوے کی دلیل ہے تمام تعریفیں اللہ کی کیوں ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کی پرورش کرنے والا ہے، ان کا پروردگار ہے، ان کا پالن ہار ہے۔ اب سامعین کرام، میں آپ کو رب العالمین جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ رب العالمین کو اگر آپ بہت اچھی طریقے سے اور اچھی طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آئیے میں آپ کو ایک واقعہ، ایک قصہ بھی اس پر سناتا ہوں، اس سے اور اچھی طریقے سے آپ حضرات کے سامنے سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں ایک بچھو کا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ جو بغداد کا دریا ہے اس سے کنارے جا رہے تھے۔ جاتے جاتے دیکھا کہ آگے ایک بڑا سا بچھو جا رہا ہے۔ ان بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ اس کائنات کا کوئی بھی ذرہ کسی مصلحت اور مقصد کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، یقیناً یہ بچھو بھی کسی کام پر جا رہا ہوگا۔ تو آج میں ذرا اس کا تعاقب کر کے دیکھوں، یعنی اس کا پیچھا کر کے دیکھوں کہ یہ بچھو کہاں جا رہا ہے، کیا کرے گا۔ دل میں یہ خیال آیا، پھر وہ اس بچھو کے پیچھے چل پڑے۔ آگے آگے بچھو اور پیچھے پیچھے یہ بزرگ بھی چلتے رہے، وہ بچھو بھی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر بچھو نے اپنا رخ موڑا اور دریا کے کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بزرگ بھی کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دیکھا کہ دریا میں ایک کچھوا تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ کچھوا تیرتا ہوا آیا اور ٹھیک اس جگہ جہاں بچھو کھڑا ہوا تھا کنارے سے لگ گیا۔ اب یہ بچھو چھلانگ لگا کر کچھوے کی پشت پر سوار ہو گیا۔
فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے بچھو کو دریا پار کرانے کے لیے کشتی بھیج دی ہے۔ اس کے بعد کچھوے نے پانی پر تیرنا شروع کر دیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ آج اس کا تعاقب کرنا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، اس لیے میں نے بھی ایک چھوٹی سی کشتی لے لی اور کشتی میں بیٹھ کر میں بھی دریا میں چل پڑا۔ وہ کچھوا اس کو گھماتا پھراتا دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا اور وہاں جا کر کنارے سے لگ گیا۔ اب بچھو اس کچھوے کی پشت سے چھلانگ لگا کر دریا کے دوسرے کنارے پر اتر گیا۔ میں نے بھی کشتی لگا دی اور میں بھی کنارے پر اتر گیا۔ اب پھر اس نے چلنا شروع کیا۔ خدا جانے کہاں جا رہا تھا، کہاں منزل تھی، لیکن میں نے چونکہ طے کر کیا تھا کہ آج میں اس کا پیچھا کروں گا کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ آگے گئے تو وہاں ایک آدمی سو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید بچھو اس آدمی کو جا کر کاٹے گا اور شاید اسی لیے سارا سفر طے کر کے آیا ہے۔ چنانچہ میں بھی پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ جب میں اس سوئے ہوئے آدمی کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ اپنا پھن اٹھا کر اس سوئے ہوئے آدمی کو ڈسنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنا پھن اٹھایا ہوا ہے اور قریب تھا کہ اس کو ڈس لے۔ اچانک یہ بچھو پہنچا اور اچھل کر اس سانپ کے اوپر سوار ہو گیا اور سانپ کو اس زور سے ڈسا کہ سانپ تیور کھا کر نیچے گر گیا، اور وہ سوتا ہوا آدمی سو رہا تھا، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب سونے والے شخص کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ قریب میں بچھو جا رہا ہے، تو اس نے پتھر اٹھا کر اس بچھو کو مارنے کی کوشش کی۔ میں نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ خدا کے لیے اس کو نہ مارنا، یہ تمہارا محسن ہے، اس نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جان بچانے کے لیے بہت دور سے بھیجا ہے۔ اگر یہ بچھو نہ ہوتا تو سانپ تمہیں ڈس چکا ہوتا اور تم مر چکے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بچھو کہاں سے تمہارے لیے بھیجا ہے، جس نے اس سانپ کا خاتمہ کیا جو تمہیں ڈسنا چاہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ بس یہاں آ کر میری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں کوئی نہ کوئی حرکت کسی نہ کسی مصلحت سے خالی نہیں ہے، تو یہ ہے رب العالمین۔ دوستو بزرگوں، معلوم ہو گیا ہوگا آپ کو رب العالمین کا ترجمہ ہے جہان کو پالنے والا، دنیا کو چلانے والا، دنیا کو پالنے والا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی مصلحت سے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان میں خیر ہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے۔ اب بظاہر جو آپ نے یہ واقعہ سنا، اس سے تو سونے والے کی جب آنکھ کھلی تو اس کو کچھ اور سمجھ میں آیا، لیکن جب اس کو ماجرا پتہ چلا تو واقعی اس کو پتہ چلا کہ ایک ذات ہے، رب العالمین ہے، جو تمام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت بہت بڑی ہے۔ سامعین کرام، آگے بھی آپ اس کو سماعت فرمائیں، آگے بھی آپ سنیں، آپ کو اس کو سننے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کوئی چھوٹے سے چھوٹا کیڑا بھی اگر حرکت کرتا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مشن سونپا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا ایک مظاہرہ ہے جس کے ذریعے وہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ وہ سونے والا آدمی جب بیدار ہوا تھا تو اس کو تو بچھو نظر آیا اور اس سے دل میں تو یہی بات تھی کہ یہ بچھو موذی جانور ہے، اس کو مارنا چاہیے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بچھو اس کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ تو اس کا کائنات میں جو واقعات ہمیں نظر آتے ہیں اس میں بہت سے واقعات وہ ہیں جن کی اصلیت اور حکمت ہماری محدود عقل کے دائرے میں نہیں آتی۔ اس واسطے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رنج کا واقعہ ہے، یہ غم کا واقعہ ہے، یہ تکلیف ہے، لیکن جو ذات اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے وہی جانتی ہے کہ کس وقت کیا ہونا چاہیے۔ بظاہر دوستوں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا کام نہیں چل رہا ہے، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بیمار ہیں، تندرست نہیں ہو رہے ہیں، لیکن سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس وقت کیا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے سامعین کرام میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔
اسی کے تحت جو حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر ہی میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا واقعہ جو کہ 16ویں پارے میں مذکور ہے سورہ کہف میں، اس کو بھی آپ غور سے سنیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت پیغمبر تھے، اور جب کوئی پیغمبر اس دنیا میں موجود ہو تو اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ہی سب سے زیادہ علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ شریعت کے سب سے بڑے عالم تھے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سب سے بڑا عالم ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون بڑا عالم ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم سب سے بڑے عالم ہو، تو ہمارا ایک بندہ ہے، اس کے پاس ہم تمہیں بھیجتے ہیں جن کو تم سے زیادہ علم ہے۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ پوچھا کہ یا اللہ کیسے پہنچوں ان تک؟ کہا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھ لینا، اور چلتے چلتے ایک جگہ ایسی آئے گی جہاں پر تم سے وہ مچھلی گم ہو جائے گی۔ جس جگہ گم ہو جائے اسی جگہ تم کو وہ آدمی ملے گا۔ چلتے رہے یہاں تک کہ مچھلی گم ہو گئی اور سمندر میں چلی گئی۔ جو ان کے ساتھی تھے حضرت یوشع علیہ السلام کو بتانا یاد نہیں رہا، آگے چلے گئے۔ آگے جانے کے بعد پوچھا کہ لاؤ وہ مچھلی کہاں ہے؟ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا کہ جہاں ہم سوئے تھے وہاں مچھلی سمندر میں چلی گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا۔ سورہ کہف آیت نمبر 64۔ اسی کی تو ہم تلاش میں تھے، واپس آئے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ فرمانے لگے تم سے صبر نہیں ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہو گے تو تم سے صبر نہیں ہو سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ میں صبر سے کام لوں گا، اور جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ کہا کہ اچھا، جو کچھ بھی میں کروں اور جب تک اس کے بارے میں خود تمہیں نہ بتاؤں تو سوال نہ کرنا اور پوچھنا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں۔ کہا اچھی بات ہے، میں نہیں پوچھوں گا آپ سے۔ اب یہ حضرت خضر علیہ السلام تو اس رب العالمین کے کارندے تھے اور کائنات کا نظام چلانے کے لیے مقرر کیے ہوئے تھے۔ دونوں چل پڑے، سمندر میں جانا تھا۔ ایک کشتی مل گئی، کشتی والوں سے بات چیت کی، انہوں نے کچھ اجرت لیے بغیر کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی چلتی رہی یہاں تک کہ ایک جگہ جب پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کدال لے کر اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر گھبرا گئے اور فرمایا اللہ کے بندے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی اجرت کے ہمیں کشتی میں سوار کیا ہے اور آپ نے لے کر کشتی توڑ دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے، تم سے کہا تھا کہ تم کچھ پوچھنا نہیں۔ چاروں ناچار کہا کہ غلطی ہو گئی، معاف کرنا میں بھول گیا تھا، آئندہ نہیں پوچھوں گا۔ پھر اس کے بعد واقعہ یہ پیش آیا کہ جب وہ آگے چلے، کشتی سے نیچے اترے تو ایک نابالغ بچہ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے گئے اور جا کر اس کی گردن پکڑی اور اس کو قتل کر کے اس کی گردن الگ کر دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ چونکہ رہا نہیں جاتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً گھبرا گئے، اور جیسے ہی دیکھا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا تو حرام ہے، فوراً وہ غصے میں آ گئے
اور نابالغ بچے کو جب انہوں نے قتل کر ڈالا تو ان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ رہا نہیں گیا اور کہا کہ یہ کیا آپ نے ظلم کیا، اور غضب ڈھایا کہ ایک بچہ بالکل نابالغ معصوم تھا، اٹھا کر اس کو قتل کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہی میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اس آدمی کے ساتھ میرا گزارا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، اگر آئندہ پوچھوں تو مجھے آئندہ ساتھ نہ رکھنا۔ چنانچہ وہ آگے چلے، ایک بستی میں گئے، بستی والوں سے کہا کہ بھائی ہم دور دراز سے آئے ہوئے مسافر ہیں، مہمان ہیں، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ وہ لوگ بخیل تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم لوگ مہمانی نہیں کریں گے۔ قریب ہی میں دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جا کر اس کی مرمت شروع کی اور اس کو ٹھیک کر دیا اور سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت اس شہر میں لوگ ہماری مہمانی کرنے کو تیار نہیں تھے، یہ کام ایسا تھا کہ ذرا سی اس پر اجرت مانگ لی ہوتی تو ذرا کھانے پینے کا ہمارا بندوبست ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ بس میرا اور تمہارا جدائی کا وقت آ گیا، تم سے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ صبر نہیں کر سکتا۔ سامعین کرام، جو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اس میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ اب آپ سنیے ان تمام چیزوں میں کیا مصلحت تھی؟ دیوار کو سیدھا کر دینا، بچے کا قتل کر دینا۔ اب آپ سماعت فرمائیں، یہ جو کچھ بھی ہوا اس کا ماجرا، اس کا قصہ یہ تھا۔ فرمایا جو کشتی میں میں نے تختہ توڑا تھا، حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں جو کشتی کا میں نے تختہ توڑا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جس علاقے میں کشتی جا رہی تھی وہاں کا بادشاہ ظالم تھا۔ وہ بادشاہ ہر کشتی کو جو ذرا اچھی ہوتی تھی اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، اور یہ بیچارے مسکین لوگ تھے، غریب تھے، جو سمندر میں کام کر رہے تھے۔ اگر یہ کشتی صحیح سالم وہاں پہنچتی تو بادشاہ اس پر قبضہ کر لیتا، یہ کشتی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ اسی وجہ سے بادشاہ کے ظلم سے بچانے کے لیے میں نے اس کے اندر عیب پیدا کر دیا تھا تاکہ بادشاہ کی نظر اس پر نہ پڑے، اور وہ جو بچہ تمہیں کھیلتا ہوا نظر آیا تھا میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اسی وجہ یہ تھی کہ اس کے والدین بڑے نمازی اور نیک مسلمان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوگا تو بڑے ہو کر اپنے والدین کو بھی کفر و شرک میں مبتلا کر دے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ختم کر دو اور اس کی جگہ ان کو دوسرا بیٹا عطا کر دو جو نیک بیٹا ہوگا۔ اور دیوار جو میں نے سیدھی کی تو یہ در حقیقت اس دیوار کے نیچے اس کی وجہ یہ تھی کہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ دبا ہوا تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ ان کے خزانے پر قبضہ کر کے ان کو محروم کر دیتے۔ اس واسطے ہم نے چاہا کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں اور بڑے ہو کر اس دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ ان میں سے کوئی بھی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، جو کام بھی میں نے کیا پروردگار کے حکم سے کیا۔ سامعین کرام، جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کی مصلحت سے ہوتی ہے۔ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں، ہم اس پر بول جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچانک غصہ آ گیا، اس لیے کہ جو کام بھی انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھا، لیکن اس میں اللہ کی مصلحت چھپی ہوئی تھی، اللہ ہی اس کے بارے میں جانتے تھے۔ اب آج اس کے بارے میں آپ سماعت فرمائیں، آپ ویڈیو کو ضرور سنتے رہیں اور آج شیئر بھی کیجیے گا۔ یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے دکھایا کہ ظاہری نظر میں ان میں سے ہر کام برا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ تو بہت برا ہو رہا ہے، یہ تو اچھا کام نہیں ہے، لیکن کشتی کا تختہ توڑ دینا، نابالغ بچے کو قتل کر دینا، ہر کام دیکھنے میں برا تھا، لیکن وہ ذات جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے اس کو پتہ ہے کس وقت کون سا کام اس کائنات کی مصلحت کے مطابق ہے۔ وہ اپنی حکمت سے، اپنے علم سے کرتا ہے، اس کا علم بھی کامل، اس کی حکمت بھی کامل، اس کی مصلحت بھی کامل۔ تم تو چھوٹی سی عقل لے کر، چھوٹا سا علم لے کر، چھوٹی سی خواہش لے کر، چھوٹا سا دماغ لے کر اس کے دائرے میں سوچتے ہو،
اور یہ کہتے ہو یہ بات بہت بری ہو گئی، یہ بات بہت خراب ہو گئی، لیکن وہ ذات جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ کون سا کام کس وقت میں فائدہ مند ہے اور کون سا کام حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ یہ ہے رب العالمین، یہ ہے تمام کائنات کے نظام کو چلانے والا، اس کو پالنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، اس کا پالنہار۔ اسی وجہ سے کوئی کام اس کائنات میں ایسا نہیں جو حکمت اور مصلحت کے خلاف ہو۔ علامہ اقبال نے ایک بڑا ہی بہت شاندار شعر لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ وہ شعر ہے: نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ اس کائنات کے نظام کا تقاضا یہی ہے کہ اس کائنات کی مصلحت کا تقاضا یہی ہے۔ تم چونکہ معمولی سی عقل کے لیے بیٹھے ہو، چھوٹا سا علم لیے بیٹھے ہو، کائنات کی مصلحتوں کا علم نہیں ہے۔ اللہ جو نظام چلا رہے ہیں اس کا علم تو صرف اور صرف رب العالمین پروردگار عالم ہی کو ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ کسی واقعے پر تم رنجیدہ ہوتے ہو، کسی واقعے پر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، کسی واقعے پر صدمہ کرتے ہو، چلو صدمہ بھی کر لو، لیکن ساتھ ساتھ یقین رکھو کہ اگرچہ مجھے صدمہ ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کی مشیت اور اس کی حکمت کے عین مطابق ہے۔ اسی کا نام صبر ہے کہ چاہے آدمی کو تکلیف پہنچ رہی ہو، رو بھی رہا ہو، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں، غم کا اظہار بھی ہو، لیکن دل اس بات پر مطمئن ہو کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اسی کی حکمت و مصلحت کے مطابق ہو رہا ہے، ہم اسی کے فیصلے پر راضی ہیں۔ یہ ہے صبر۔ اسی کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرمایا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائشیں آزمائیں گے، کبھی تو تم پر خوف کی حالت طاری ہو جائے گی، کبھی بھوک کی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے، کبھی تمہارے مال میں کمی آ جائے گی، کبھی تمہارے جانوں میں کمی آ جائے گی، کبھی تمہارے عزیز، تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھائی، تمہارے دوست میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور کبھی تمہاری پیداوار میں کمی آ جائے گی۔ یہ سب ہوگا، اسی ذریعے ہم تم کو آزمائیں گے، لیکن خوشخبری دے دو ان صبر کرنے والوں کو جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہیں کیا معنی؟ مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہو رہا ہے، ہم سب کو اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی سیدھے راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔